عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. غفلت طاری ہے، ہر سوچ پر، دل و دماغ کے ہر زاویے پر ایک غفلت سی چھائی ہوئی ہے. غفلت کا پردہ انسان کے اوپر پڑا ہوا ہے. تو یہ غفلت جو ہے یہی انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اب ایک طالب علم کی ایڈمیشن ہوئی ہے جنوری میں، اور لکھا ہوا ہے نوٹس بورڈ پہ کہ 22 سپٹمبر کو امتحان ہوں گے. اب یہ واضح بات ہے کہ یہ ڈیوریشن پیریڈ ہے پریپریشن کا، تیاری کا، کہ تم تیار کر لو. اب کیا ہوا کہ غفلت آ رہی ہے، دوسری چیزوں کے اندر مشغول ہے، کیونکہ کالج یونیورسٹیز میں اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اٹریکشن کاز کرتی ہیں. اب ان کی طرف مائل پھر رہا ہے. جو اصل مقصد تھا کہ اس نے یہاں سے ایک خاص ٹیکنالوجی میں اسپیشلائزڈ کر کے ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنی تھی، وہ جو سبجیکٹ ہے وہ اسباق کی طرف دیکھتا ہی نہیں. کچھ عرصے تو کتابیں نہیں خریدی. غفلت آ رہی ہے. بات تو واضح ہے کہ 22 سپٹمبر کو امتحان ہے، لیکن سوچتا ہی نہیں. شاید سمجھتا ہے کہ سفر طویل ہے، یہی سمجھتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے. تو دیکھتے دیکھتے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون چلا جاتا ہے. یوں 6 ماہ ضائع کر دیتے ہیں. ہم نے اپنی جوانی کے بہت سارے ایام ضائع کر دیے. یہ جوانی جو تھی، کیا لفظ استعمال کروں، کہ اللہ کو کمانے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جگہ پانے کے لیے یہ گولڈن ٹائم تھا. یعنی جو جوانی کی عبادت ہے وہ ملٹیپلائی ہوگی مینی تھاؤزنڈ سے، اور جو جوان جوانی میں عبادت کرتا ہوگا بروز قیامت عرش کے سائے تلے ہوگا. اور جو جوان جوانی میں اللہ کی اطاعت میں نفس کی مخالفت کرتا ہوگا وہ عرش کے سائے تلے ہوگا. تو جوانی کی عبادت غیر معمولی اجر اور ریوارڈ اور جزا لیے ہوئے ہے. اس میں گناہوں سے بچنا اس لیے اس کا اجر بڑھ گیا ہے کہ گناہوں کی طرف رغبت اور میلان کی وجہ سے مزاحمت نیکی کی جو گناہ دیتے ہیں وہ بڑی شدید ہے. نفس و شیطان انسان کو اللہ سے بدگمان اور اللہ سے غافل کرتے ہیں اور خواہشات نفسانیہ میں مبتلا کر دیتے ہیں. خواہشات نفسانیہ بڑی تیز ہوتی ہیں.
اور ان خواہشات کی مخالفت کرنا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. اس کے اندر اتنی ریزسٹنس ہوتی ہے، مزاحمت. وہ خواہشات نفسانیہ ان خواہشات نفسانیہ کی رو میں، اس کی سٹریم میں سارے بہہ جاتے ہیں. خال ایسا ہوتا ہے جو اس کی مخالفت کر کے اللہ کے امر کو توڑتا نہیں، اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کا امر قائم رکھتا ہے، اور اپنی جو اندر کی خواہش ہے اس کا خون کر دیتا ہے. یہ خون کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے اللہ کہ روز قیامت اس نوجوان کو جو اپنی خواہشات کا خون کر کے اللہ کے اوامر کو قائم رکھتا ہے اور اپنی خواہشات کی وجہ سے اللہ کا امر نہیں ٹوٹنے دیتا، اور اللہ کے اوامر پر قائم رہنے کے لیے جو ایک مخالف قوت، ایک اپوزٹ فورس، ایک مخالف قوت جو اس کو روکتی ہے اور اس کے اندر اتنی شدید مزاحمت کرتی ہے، لیکن وہ اس مزاحمت کو اوور کم کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس پر غالب آ جاتا ہے اور اللہ جل شانہ کے حکم کو توڑنے نہیں دیتا. تو یہ شخص جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا مقبول ترین بندہ ہے. اور بتاؤں کیا اس کے بارے میں؟ یہ اللہ کا محبوب ہے، دا beloved آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ٹھیک ہے، اللہ از اے لور اینڈ ہی از دا beloved. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. سب سے مشائخ نے کہا کہ سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ نفس کی مخالفت ہے. نفس انسان کو بعض اوقات اتنا خونخوار درندہ بنا دیتا ہے کہ پھر وہ درندگی اس شدت تک بڑھتی ہے. یہ محفل متحمل نہیں ہے اس بات کی کہ کبھی کبھی نفس اس سطح تک پہنچ جاتا ہے کہ خونخوار درندہ بھی اس پہ شرما جاتا ہے کہ وہ جو قصور کے زینب کا واقعہ بھی پیش آ جاتا ہے. جب نفس اتنا سور ہو جائے، اتنا خونخوار ہو جائے اور اس کی آنکھوں پر شہوات کا پردہ اور حقیقت سے دور، تو یہ نفس پھر حیوانیت اور حیوانیت سے بھی آگے، اولئک کالانعام، کہ یہ ہیں حیوان، نہیں بل ہم اضل، اس سے بھی زیادہ ان میں، اس سے بھی زیادہ ذلیل. تو یہ نفس انسان کو شیطانیت، حیوانیت کا راستہ دکھاتا ہے اور اس کو اللہ کے نگاہ سے گرا دیتا ہے اور اللہ اس کے مقام سے گرا دیتا ہے. اب یہ نوجوان اپنی یونیورسٹی میں پڑھنے کے دوران بالکل اپنے اسباق کی طرف نگاہ نہیں کرتا. واضح طور پہ اس کو بتا دیا گیا تھا، اس کے والد صاحب نے ایک پلاٹ بیچا تھا کیونکہ سیمیسٹر کی جو کاسٹ تھی ایک ایئر کی وہ 9 lakhs تھی. اب ویسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایسا ہے عام جگہوں پر تو 4 سالہ کورس کی کاسٹ جو تھی 36 lakhs، 36 لاکھ، اس کے باپ نے یہ بھی خرچ کیا اور یہ اس کا بڑا قیمتی دور تھا اور یہ دوبارہ میسر نہیں آنا تھا، یہ ایک ہی دفعہ چلنا تھا. اب اس نے جون تک کے وقت کو ضائع کر دیا. اب تھوڑا سا خیال آیا تو جولائی کے اندر اس نے کتاب پکڑی، طبیعت کا میلان نہ ہوا، دوسری شہوات غالب آ گئیں.
اور اگست آ گیا، اور پھر اگست کے اندر جب اس کو پتہ لگ گیا کہ 22 ستمبر کو تو پریشان ہو گیا، اب ہل گیا۔ اب پیچھے دیکھا تو بالکل وقت کا ضیاع، اور کوئی محنت نہیں اور کوئی کورس۔ اب یہاں ڈپریشن کا شکار ہوا، اور جہاں اور اس نے اپنے آپ کو شہوات میں ڈال کر اپنے احساس ذمہ داری کو ختم کر دیا۔ جیسے کہ جب آدمی کے اوپر، بعض لوگوں کے اوپر جب غفلت کا احساس ہوتا ہے اور حقیقتیں ان پر کھلتی ہیں تو وہ اس حقیقت کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنا شدید نقصان کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یہاں وہ مدد لیتے ہیں نارکوٹکس کی اور میڈیسنز کی اور ڈرگس کی۔ تو اس میڈیسن اور ڈرگس کے اندر مبتلا ہو کر اپنے آپ کو دم اور دم کے حساب سے غرق کر دیتے ہیں، اور حقائق جو ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان سے نگاہ ہٹا لیتے ہیں۔ اور یوں وقت گزرتے گزرتے 22 سپٹمبر بھی آ جاتا ہے۔ ہر بندے کا تک 22 سپٹمبر آنا ہے۔ اتنی وضاحت تھی کہ تم اس یونیورسٹی میں جو تم نے ایڈمیشن لیا ہے، یہ تمہارے کورسز ہیں، یہ تمہارا ہاسٹل ہے، ہاسٹل میں تم نے کھانا پینا ہے، ہر چیز تمہیں کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا، سونے سے منع تو کاری کیا نہیں جا سکتا، لیکن تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم نے اس کی پریپریشن کرنی ہے، یہ تمہارا سلیبس ہے، یہ وہ کانٹینٹس ہیں، یہ وہ سلیبس ہے کہ جس کا ایگزام ہونا ہے۔ اور سلیبس بھی بتا دیا اور ایگزام کی ڈیٹ بھی بتا دی، پھر وہ شخص بری طرح سے فیل ہو گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سمجھ آتی نہیں ہے انسان تجھے کہ تو واقعتاً قسماً کمانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، بالکل کمانے کے لیے۔ اگر تو کمانے کے لیے پیدا ہوتا تو جو زیادہ کماتا اس کو زیادہ، تو پھر بل گیٹس اور اسرائیل کے یہودی کامیاب ہو جاتے، کہ جن کے پاس دنیا کی 90% دولت ان کے پاس ہے۔ تو تو کمانے کے لیے نہیں پیدا ہوا، یہ پکی بات کہ تو کمانے کے لیے، تیری زندگی کا مقصد کمانا نہیں، بالکل کمانا نہیں، لیکن روٹی کھانا تیری ضرورت ہے۔ اب یہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ روٹی تو کھانا یہ انسان کی احتیاج اور اس کی محتاجی اور یہ اس کی عاجزی کہ وہ روٹی کھاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ کفار کہتے تھے کہ کیسے رسول ہیں جو روٹی کھاتے ہیں، بازار میں پھرتے ہیں۔ تو روٹی کھانا ہی تو فضیلت ہے۔ جبرائیل امین تو روٹی نہیں کھاتے، میکائیل بھی نہیں کھاتے، اسرافیل کہاں روٹی کھائیں گے؟ تو جو مقبول ترین بندے ہیں انہیں مقبول ترین فرشتوں پر فضیلت ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، مقبول ترین جو بندے ہیں ان کو مقبول ترین فرشتوں پر، ابو بکر کو، عثمان، عمر کو، ان سب کو، تمام فرشتوں پر فضیلت ہے۔ اب یہ لوگ تو روٹی کھاتے ہیں، وہی شادیاں بھی کرتے ہیں، بچے بھی پیدا کرتے ہیں، اور یہ ان کی جسم میں فضلہ بھی ہوتا ہے، اور یہ رفع حاجت کے لیے بھی چلے جاتے ہیں۔ یہی بندگی ہے، یہی ابدیت ہے، کیونکہ ابدیت عبارت ہے دراصل جھکنے سے، محتاجی سے۔ یا ایھا الانسان
انتم الفقراء الی اللہ، سارے کے سارے فقیر ہو. یو آل آر ڈیپینڈنٹ، تم سارے میرے ڈیپینڈنٹ ہو، ڈیپینڈنٹ آن می. تم میرے پہ تمہارا انحصار ہے، تمہاری کوئی اوقات ہے، تمہارے سانس میں میرے قبضے میں، تمہارے دل کی بیٹس دھڑکنے بھی میرے قبضے میں، تمہارا سارا ہیمو ڈائنامکس، تمہارے جسم کا سارا میٹابلزم میرے قبضے میں. تمہارے ہارمونز بھی میں متعین کرتا ہوں. کبھی تمہارے ہارمونز کو میں ڈی رینج کر دیتا ہوں، کبھی زیادہ کر دیتا ہوں، کبھی کم کر دیتا ہوں. میں جس طرح چاہتا ہوں کر دیتا ہوں، اور بیماریوں کی مختلف شکل پیدا ہو جاتی ہے. تو سارا کچھ میرے ہاتھ میں ہے. جس سے چاہتا ہوں ملک چھین لیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں ملک دے دیتا ہوں. حیران کن بات. اللہ کی قسم، دھیانی میں قسم نکل گئی. حالات کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں. حیران، یعنی میں اپنی حیران. جیسے کہتے ہیں نا کہ آدمی، ایک لفظ ہے کہ ایک کہتے ہیں نا حالت تحیر، یعنی تحیر کہتے ہیں حیرت، سرپرائز. ایسی کہتے ہیں نا سرپرائزنگ انف، سرپرائز. اللہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء. حد ہو گئی. میں کوئی پالیٹکس تو نہیں جانتا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ وہ بڑے بھی بن گئے اور عدالت کی وہ پیشیاں بھی بھگتے ہیں. ایک جانب وہ بڑے بھی ہیں، ملک کے سربراہ بھی ہیں، دوسری جانب ان کے بعد مقدمات بھی ہیں. ان کو سپریم کورٹ بھی کال کرتی ہے، اور وہ مسند کے اوپر بھی فائز ہیں. اور اللہ کی شان کہ جس کیفیت کے ساتھ وہ جو کہتے تھے کہ ہم بہت لفظ یوز کرتا ہوں کہ انیویٹیبل، ناگزیر ہو گئے ہیں، ہم اور پاکستان ناگزیر ہیں. یہ تو فیصلہ اللہ کرے گا، اور حقیقت میں تو اس کی علم اللہ ہی کو ہے. لیکن دیکھنا جو ہے کہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا. تو واہ، کہ دونوں گاڑیاں آپس میں جب ٹکرائیں تو جو ہیوک کریٹ ہوا، جو اس سے جو حیران کن حد تک جو تباہی مچی، اٹھا کے مسجد سے ایسے نیچے پھینکا، اور اس کے اندر سارا سٹرکچرز بدل گیا. کہ ابھی سخت دھوپ تھی اور لوگوں کے پسینے نکل رہے تھے، سانس، اور جانور تڑپ رہے تھے. اچانک اتنی زوردار بارش ہوئی کہ اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں گولے بھی تھے. ہاں، اللہ، ژالہ باری شروع ہو گئی. اسی وہ ذات ہے کہ جو تم پٹک، میں اس کو لفظ استعمال کروں گا. ایک تو لفظ استعمال مجھے اردو میں آ گیا، پٹک دیا. اور کوئی نہیں پٹکنے والا سوائے اللہ. میں نہیں کہتا کہ کوئی کسی کے فیور نہ فیور، مجھے تو اس کا الفابیٹ بھی نہیں پتا، حقیقت میں نہیں جانتا. لیکن پٹکنے کا انداز میں جانتا ہوں کہ کس طریقے سے پٹکا گیا. اور دوسری چیز میں پٹکنے میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ ہے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایبرپٹنس یا سڈننس. یعنی اس قرآن نے اس کو قرآن سے، حضرت قرآن نے اس کو پتہ کیا کہا ہے؟ مجھے اللہ معاف کرے، بغتتاً، اچانک، سڈننس. کہ وہ کفار کہ جب کبھی صبح کا وقت ہوگا، کبھی شام کا وقت ہوگا، وہ اپنی نارمل لائف گزار رہے ہوں. قرآن مجید کی آیت کا مفہوم، وہ اپنی نارمل لائف گزار رہے ہوں گے.
وہ اپنے بڑا چیئرفل ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیپینس اور گڈ بائی اور پکنک اور شیئر کر رہے ہوں گے، ایک نارمل زندگی گزار رہے ہوں گے، بڑی اچھی وہ آپس میں مذاق مذوق کر رہے ہوں گے، اور بغتتاً سڈنلی ایبرپٹلی اچانک یکدم اللہ چھتیں گرنی شروع ہو جائیں گی، زمین ہلنی شروع ہو جائے گی، زمین پھٹنی شروع ہو جائے گی۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم تو بڑے ناگزیر ہیں، وہ آنن فانن دیکھا کہ زمینوں کے نیچے چلے گئے۔ اب یہ جو ہے نا پٹک دینا، اور یہ جو ہے نا اٹھا کے دوسری، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نا کسی فقیر کو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تم نا سائل کو نہ چڑکو، اللہ can put you on the other side of the table، جی اللہ بھی تمہیں اس طرح اٹھا کے پٹک سکتے ہیں، تو ڈرو اللہ سے ڈرو۔ تو میں نے دو چیزیں آپ کو بتائی، ایک تو آپ نے دیکھی کہ کس طریقے سے یعنی پٹک دیا، اور دوسرا میں نے اس میں جو سڈننس بغتتاً اچانک، تو یہ ہے رب کی ذات، اس لیے بڑا بول نہ بولو۔ تو اب ان لوگوں کے تصور میں نہیں تھا کہ کل ہم ان تمام مسنتوں کو چھوڑ کے زمین پہ پٹ کے جا چکے ہوں گے۔ اب یہ کوئی اسماعیل شہید تو نہیں تھے، اور نہ یہ ابو الحسن ندوی تھے، اور نہ یہ کوئی قندوز کے کوئی طالبان تھے، یہ تو دنیا دار لوگ تھے، اور پٹک دیے گئے۔ اب کیوں پٹک دیے گئے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جو لوگ آئے ان کے بارے میں کہ وہ بھی نہ کوئی فرشتے تھے، اور نہ ہی وہ کوئی یعنی ایسے تھے کہ جو قابل قدر ہوں، لیکن اللہ نے ان کو ایک دم نیچے سے اٹھا کے اوپر کیا، ان کو پٹک دیا۔ تو میرے پاس ایک منسٹر آئے انہی کے، اور وہ ان کے انٹیریئر منسٹر رہے، وہ منسٹر میرے پاس آیا، تو میں نے کہا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ پٹکنا کیا ہے۔ میں نے کہا میں زیادہ تو نہیں جانتا، میں تو نہیں جانتا، جب ایک آدمی کا فیلڈ ہی نہ ہو۔ ابھی کل اس کا انتقال ہوا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ شخص کون ہے، ڈاکٹر لیاقت رانا علی، ڈاکٹر عامر، مجھے نہیں پتہ، مرنے کے بعد میں پتہ لگا۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ I would like to tell you why and how it has happened، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا۔ تو میں نے ان کو یہ بات بتائی، میں نے کہا چلو کوئی بندہ کسی کے پاس چل کر آ جاتا ہے تو اس کو کوئی اللہ کی بات ہی بتا دیتے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ذکر کا تھا، ادھر اس پہ تشریف لیں گے، جہاں تک تعلق ذکر کا تھا، وہ تو یہ عاجز جب بھی موقع پاتا ہے تو لوگوں کو بتاتا ہے ذکر، لیکن میرے ذہن میں آیا کہ میں نہ ان کو تھوڑا سا چھیڑوں، تو پھر میں نے کہا شیخ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے کہا یہ جو تھا نا پٹخنا اور بغتتاً، یہ پتہ کیوں تھا؟ یہ صرف ایک بول تھا، صرف۔ میں نے کہا ہزار خوبیوں کے باوجود یہ پٹخنا کیوں ہوا؟ تو اس کی فقط ایک وجہ تھی، اس کی وجہ کوئی بظاہر کوئی بددیانتی یا کوئی ملک دشمنی، یہ اپیرنٹلی ظاہری طور پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی، لیکن پٹخ
اس لیے بیٹا کرسی لاؤ، شیخ آئے، ادھر کرسی رکھو. تو پٹخ کیوں دیے گئے؟ پٹخ اس لیے دیے گئے کہ جو انداز ہو گیا ہوا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ فقط میں اور میں اور میں ہی میں. اور اس کے بعد تحقیر کا وہ عالم کہ جو ناقابل بیان، تحقیر بھی اتنی زیادہ، اور پھر اس کے اندر بہت کثرت سے تذکرہ. تو یہ تھا تکبر. یہ میں نے کہا یہ چونکہ انتہائی نیک تھے نا. اب ذرا بات ذرا سن لینا، آپ کو سمجھ آئے گی مشکل. یہ چونکہ بہت نیک تھے نا اس لیے پٹخ دیے گئے. ان کو تکبر راس نہ آیا تو یہ جو تھا نا انہوں نے وامٹ کر دیا اور یہ پٹخ دیے گئے. میں نے کہا ہے یہ ویسے نا اندر سے مومن تھے، لیکن اگر یہ مومن نہ ہوتے تو ہرگز نہ پٹکے جاتے. ان کی اس نیکیوں کی بنا پر جو ان کے اندر تکبر اور تکبر کی وہ حالت کہ جو ہم نے خود دیکھی کہ جب ذوالفقار ذوالفقار علی بھٹو، یہی ہے نا، ذوالفقار علی بھٹو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ختم نبوت میں مرزائیوں کو کافر قرار دیا، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین. اچھا وہ انہوں نے یہ بات کہی. اچھا آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں نا ایک دینی بیان کر رہا ہوں، سیاسی بیان نہیں کر رہا. انہوں نے بات کہی کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے. تو میں نے ان کو بتایا، ان کا میں آپ کو یقین سے ایک بات بتاؤں کہ غلام دستگیر رحمہ اللہ میرے پاس آئے، میری غلطی ہو گئی. وہ ایسا تھا کہ میرے کوارٹر میں آئے. میں بڑوں کے لیے یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہوتے کہ وہ میرے پاس آئے. وہ میرے کوارٹر تھا میرا، میں ان کے پیچھے جو ڈرائیور کا کمرہ تھا نا اس کوارٹر میں میں رہتا تھا. سالہ سال میں نے اس کوارٹر میں وقت گزارا. تو کوارٹر میں تشریف لائے اور کہہ لیا کہ ذوالفقار علی بھٹو 3 دن میں نا پٹخ دیا جائے گا. یہ اس وقت تھی کہ جس دن انہوں نے چینجز کی اور جنرل ضیاء الحق کو انہوں نے چیف آف سٹاف، جبکہ ان کو معلوم ہے کافی یعنی اس میں لوگوں کو فرام نیچے سے اوپر کھینچا. تو وہ انہوں نے کہا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، میری کرسی بڑی مضبوط ہے. اللہ اکبر، واقعی کرسی مضبوط تھی. تو کہا شیخ مجھے کہتے ہیں کہ یہ نا 3 دن میں اتر جائیں گے. غلام دستگیر صاحب کی بات ہے، سچی میں آپ کو بتا، ذرا سے بھی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ 3 دن میں اتر جائیں گے. اچھا دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ خانپور میں حضرت عبداللہ درخاسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا. اب میں تذکرہ تو نہیں کرتا، شیخ آپ تو جانتے ہیں وہ جو ان کے ساتھ ایک مولانا ہوا کرتے تھے، اب ذوالفقار علی وہ مولانا وہاں تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ ان مولانا کی بھی مغفرت فرما دے، ہیں تو ہمارے ہی سلسلے کے تھے. تو وہ کسی نے کہا کہ کبھی کبھی فرعون سوچتا تھا کہ میں غلط ہوں، تو حامان کہتا تھا نہیں حضور بالکل آپ انت ربکم الاعلی. تو وہ نہ اس کو، تو ان کے بارے میں تھا کہ کبھی ذوالفقار علی بھٹو سوچتا تھا کہ میں غلط ہوں، تو یہ بزرگ کہتے تھے کہ نہیں 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 آپ امیر المومنین ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے ساتھیوں سے بھی بچائے، میر جعفر اور ان سے بھی بچائے اور ایسے رفقا سے بھی بچائے. اچھا وہ لے کے جناب وہاں پر حضرت کے پاس. اب تصور فرمائیں کسی کی جرت نہیں تھی پورے پاکستان میں کہ حضرت کو گرفتار کریں، حضرت عبداللہ درخاستی صاحب. تو شیخ مجھے کہنے لگے لو جی دوسری علامت کنفرم ہو گئی کہ 3 دن میں اتر جائے گا. میں نے کہا دوسری کس طرح، تو کچھ سمجھ تو ہے ہی نہیں تھی.
پتہ ہی لگا، میں نے اسے پوچھا اس سے آپ نے کیا، اس سے جو تکبر آپ نے لگایا نا، کہ جب اس نے کہا نا میری کرسی بڑی مضبوط ہے تو اس سے تو تکبر ہوا، تو یہ تو اب اللہ گرا دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، متکبرین کو تو گرا دیتے ہیں اللہ۔ دوسری بات ہے، اس نے کہا کہ اللہ جل شان کہ جب عاشق پر کہ جو اللہ جن سے اللہ کے دوستوں پر جو ہاتھ ڈالتا ہے بس پھر حشر ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بات تھی کہ تمہیں بھی پکڑا، تمہیں بھی پکڑا، اس کو بھی پکڑا، کچھ نہیں ہوا، زمین پہ کچھ نہیں ہوا۔ ہم خسو خاشاک، ہمارے مر جانے سے کیا ہوتا ہے؟ زمین پر کیڑے، کاکروچ، چونٹیاں تمہارے قدموں تلے روندی جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہماری حیثیت تو اسی طرح ہی ہے، چونٹی اور کیڑوں کی طرح۔ ہمارے پکڑے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ لیکن جب اللہ کے دوستوں کو پکڑا اور پھر پکڑ کے باقاعدہ اس میں جیسے وہ ایک ہوتا ہے گاڑی میں جو بٹھانا ہوتا ہے، اس پر پھر اللہ جل شانہ کی جو ہے نا دشمنی، یعنی انہوں نے اللہ کی دشمنی مون لی۔ تو مجھے شیخ فرماتے ہیں کہ اب آپ حیران ہوں گے کہ تیسری بات میں بھول جاتا ہوں، 3 باتوں پر انہوں نے کہا، آپ حیران ہوں گے۔ 3 دن کے بعد جنرل صاحب نے مارشاء اللہ لگا دیا، اور میں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو، ان کو مری میں لے جایا گیا اور کسی وقتی طور پہ کسی جگہ نظر بند کر دیا گیا۔ بس تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ تشریف لائے نا تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں۔ ظاہر انگزائٹی بھی تھی اور پریشانیاں بھی تھیں، آسمان سے نیچے جب گرتا ہے آدمی تو کب جلدی سنبھل سکتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے واقعہ کیوں ہوا؟ یہ واقعہ تکبر کی وجہ سے۔ میں کہا باقی مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا یہاں سے جو میرا ایک آواز ہے نا، میری جو ایک انٹیوشن، وہ بتاتی ہے کہ اس کا عنوان تکبر تھا۔ نہ تو ملک دشمنی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی بات تھی تو بہت کوئی کرپشن کا مسئلہ تھا، لیکن تکبر اس قدر شدید ہو چکا تھا کہ اب ہر معاملے میں تکبر تھا۔ اور میں نے پھر ایک چھوٹی سی مثال دی، میں نے مثال دے کے سمجھایا، آپ کو بھی سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں، اگر ایک شخص نے زنا کر لیا اور اس نے زنا کرتے اس کو دیکھ لیا تو حکم یہی ہے کہ اس کو چھپا دے، اس کا تذکرہ نہ کرے۔ اچھا، اگر کوئی جج اس کی گواہی مانگے تو پھر دیکھ لے، سچی گواہی دے دے، بہرحال۔ لیکن ایک بات ہے کہ اب وہ شخص زانی کہلائے گا، تو اب اس کو یہ کہا جائے کہ اب وہ آدمی جب آپ کو نظر آئے تو آپ کے وہ زانی ہے، اور آپ کے وہ دیکھو ادھر زانی آ رہا ہے، اور اس نے دیکھو وہ زانی کھانا کھا رہا ہے، یہ وہ زانی کے دوست سے آ رہا ہے، اس کے دوست اپنے زانی کے دوست سے آ رہا ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، کسی دنیا کے مفتی سے تو کیا، کسی راہب، کسی انٹلیکچوئل، کسی فلاسفر، کسی بدھسٹ، کسی ایسے شخص ہے جو اخلاقیات کو جانتا ہو، یہ جائز ہے؟ زانی کھانا کھا رہا ہے، یہ زانی ادھر سے آ رہا ہے، یہ زانی اب پانی پی رہا ہے، یہ زانی کے دوست ہیں، یہ زانی کا مکان ہے، یہ گاڑی زانی کی ہے۔ میں نے کہا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ ہمارا شریعت اس کی اجازت دے سکتی ہے کہ اس کی حد ہی مک جائے؟ میں نے کہا چور نے چوری کر لی، اب ادھر سے چور، ادھر سے چور، ادھر سے چور، یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے، نہ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے،
نہ یہ عمر بن عبدالعزیز کا طریقہ ہے. یہ طریقہ کیسے ہے؟ اور پھر اس کے اندر کچھ بزرگ بھی، کچھ اللہ والے بھی، ہاں کچھ زمین پر انی جاعل فی الارض خلیفہ، کچھ ایسے خلیفہ بھی زمین پر، انی جاعل فی الارض خلیفہ اب سبنے والے کے لیے کافی ہے. اب جب اس خلیفۃ الارض کو تم چیلنج کرو گے تو پھر تمہاری وہی بات آ جائے گی کہ اللہ کو دشمن بنا لو گے. تو ہمیں کیا حکم تھا، جو جس کو اسلام کہتے ہیں، اسلام کیا تھا کہ تو برائی کا جواب بھلائی سے دے، جو تیرے سے توڑے تو اس کو تو اس سے جوڑے، جو تیرے پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کرے. تو یہ تو بات تھی، لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی شریعت میں کہ ایک شخص کے گناہ کو بیان کر کے اس کو انتہا تک پہنچا دیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس درجے میں تذلیل کی جائے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ جب اس کی تذلیل میں انتہا تک پہنچ جائے تو پھر آپ نے اپنا نام اللہ کو، آپ نے اپنا بالمقابل پتہ کس کو بنا لیا. وہ نون عین غین کو نہیں بلایا، اللہ کو بلا لیا. تمہارے اس تکبر کی وجہ سے تم پٹک دیے گئے اور تمہاری پکڑ ہوئی بغتتاً، اور تم ہاتھ ملتے رہ گئے، اور تم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کل پرسوں ہمارے ساتھ یہ حال ہوگا. تو بس یہ میں نے آپ کو نا ایک ایسی، جب آدمی کو کچھ نہ آتا ہو، قرآن و حدیث نہ آتا ہو، تو پھر ویسے واقعات کا سہارا لے کر مجلس کو کا وقت گزار دیتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. او خدا کے بندو، او غفلت سے تو باہر آؤ. وہ کیا چیز ہے جو تم سمجھ نہیں آ رہی؟ 22 سپٹمبر کو تمہارا امتحان ہے، 1 جنوری کو تم نے ایڈمیشن لیا تھا، یونیورسٹی کی تم نے فیس پے کر دی ہے، ہاسٹل تمہیں میسر ہے، میس سے تم کھانا کھاتے ہو اور پریپریشن نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، کتاب نہیں کھولتے. تم نے تو کتاب کھولی نہیں، وہ بک کے جو تمہارا ہمارا سلیبس تھا وہ تم نے کھولی نہیں. 55 سال کے تم ہو گئے، کتاب تم نے کھولی نہیں. وہ قرآن جو تمہاری کتاب تھی وہ تم نے کھولی نہیں. وہ کھاتے رہے، وہ میس میں کھاتے رہے، وہ کھا کھا کے تمہارے دانت گھس گئے، نعمت اللہ کی کھا کھا کے تمہارے دانت گھس گئے. پھر بھی تمہیں اللہ کی رضاکیت کا یقین نہیں آیا، پھر بھی تم رزق کے 70 سال 50 سال 40 سال اور بابا 30 سال تک تم کھاتے رہے ہو. اب 30 سال اللہ نے کھلایا، آئندہ 30 سال بھی کھلا دے گا. نہ تمہیں کھانے پہ یقین آیا، اور نہ تم یعنی اپنی زندگی کے اصل مقصد کی طرف تم نے دل لگایا اور اس کی طرف تم نے کتاب کھولی. اب 22 سپٹمبر آ گیا ہے. اب جب 22 سپٹمبر آئے گا تو تمہارا پٹخہ بول دیا جائے گا، تمہیں پٹخ دیا جائے گا. یہ ایگزامینیشن ڈیٹ تھی اور تم نے پریپریشن نہیں کی، اور جب تم ایڈمیشن لے رہے تھے اسی وقت بتا دیا، تمہیں بلوغت کے وقت بتا دیا تھا کہ سن لو انا للہ و انا الیہ راجعون. 22 سپٹمبر کو تم ہمارے پاس ملاقات کرو گے. تم نے اس کی پریپریشن نہیں کی اور یہ بتا دیا تمہارا کورس کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ عبادت، یہ تمہارا کورس ہے. تو میں آپ کو جو بات کر رہا تھا تو مضمون دے چلا گیا. آپ کو واضح طور پہ بتاؤں کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو کمائی کے لیے نہیں بنایا، بالکل کمائی کے لیے نہیں بنایا. اگر کسی کو اس بات پر اشکال ہو تو علماء سے دریافت کر لیں. یعنی تمہیں کمانے کے لیے نہیں بنایا. انبیاء کرام کی طرف بھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں آپ کو ہم نے کمائی کے لیے نہیں بنایا، رزق تو ہم دیں گے. تو یہ جو کمائیاں ہیں اس کے اندر اتنا انہماک کہ مقصد کو بھول گئے، اتنا انہماک. اللہ جل شانہ نے تمہیں میٹرک کرنے کے لیے نہیں بنایا، پھر تمہیں ایف ایس سی کرنے کے لیے نہیں بنایا، پھر تمہیں ماسٹرز کرنے کے لیے نہیں بنایا. اللہ جل شانہ نے واللہ تمہیں ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں بنایا، تمہیں انجینئر بننے کے لیے نہیں بنایا.
اللہ نے تمہیں محتاج بنایا اور یہ کہا کہ روٹی میں دوں گا، تو تم اتنے ضعیف اور کمزور کہ تم سب اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ تعالیٰ کے فقیر، تو تم نہیں جی سکتے پانی روٹی اور مکان کے بغیر، تو روٹی اور پانی اور مکان اور سواری کو تمہاری ضرورت بنایا، اور یہ بنیادی ضرورتیں بنایا، اور کہا کہ یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ان بنیادی ضرورتوں کو شریعت نے تسلیم کیا، اس کے اوپر فتویٰ دیا کہ یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، اس کا ذمہ اسلامک گورنمنٹ نے بھی، اسلامک کیا کہتے ہیں جو ہوتی ہے حکومت، افغانستان میں انہوں نے روٹی کا ذمہ لیا ہے، پانی کا ذمہ لیا ہے، اور جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کا ذمہ لیا ہے۔ بنیادی ضرورتیں بہت کم ہوتی ہیں اور خواہشات اور لگژریز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ خواہشات نفسانیہ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی، اور ضرورت تو انتہائی مختصر ہوتی ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش دم نکل جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے لگژوریس لائف گزارنی ہے، پرتعیش، تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ عیاش نہیں ہوتے، وہ پرتعیش زندگی نہیں گزارتے، ان کی زندگی میں سادگی ہوتی ہے، سمپلسٹی۔ تو اگر آپ نے بنیادی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے تو اس کے لیے بہت تھوڑی مشقت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں مختلف طبقات میں پیدا کیا اور تمہیں اس طرح بنایا کہ ڈیفرنٹ کلاسز میں تمہیں ڈال دیا تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لیتے رہو۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کیا تمہاری معیشت کو، کسی کو ہم نے گجر بنا دیا اور ساتھ ہی ہم نے اس کو گائے خدمت کے لیے دے دی کہ آپ اس گائے کی خدمت کرو، اور یہاں کا جو دودھ ہے نا یہ انسان کی ہڈیوں تک پہنچاؤ۔ ہاں میں ٹھیک ہے، ہڈیوں تک پہنچاؤ، اس لیے کہ ہڈیاں کس سے بنی ہیں؟ کیلشیم سے، اور دودھ کون سا ہے؟ ریچسٹ سورس آف کیلشیم۔ دودھ میں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ کیلشیم، اور ہڈیاں کیسے بنتی ہیں؟ کیلشیم۔ تو ہڈیوں کی حفاظت کے لیے اور ہڈیوں کے رزق کے لیے اللہ جل شانہ نے کس کو بنایا؟ کاؤ کو، بکرا کو، گائے کو، جاموس کو۔ اور یہ جاموس اور گائے یہ کیا ہیں؟ یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ آپ کی محبت کی نشانی ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ اللہ جل شانہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ جل شانہ کی نشانیاں ہیں۔ واللہ ایک گائے کافی ہے رب کو جاننے کے لیے، رب تک پہنچنے کے لیے ایک گائے کافی ہے۔ ہاں ایک گائے کافی ہے، ہندو نہ ہو جانا۔ گائے کو دیکھو تو اس کی اندر جو فیکٹری ہے وہ دنیا میں تم یہ فیکٹری نہیں لگا سکتے۔ اس کے اندر جو ہارمونز ہیں جو اس کے اندر مصفہ دودھ بناتے ہیں، ایک طرف جو چارہ کھاتی اور تم اسے رفیج دیتے ہو، وہ کہتی نہیں جی تم اتنا مہنگا دودھ بیچتے ہو، مجھے بھی تم میٹ کھلاؤ، مٹن کھلاؤ۔ مٹن سے تو دودھ بنتا ہی نہیں، مٹن سے تو انتڑیوں میں خون آ جائے گا۔ وہ آپ کا رفیج ضائع کردہ چیزیں ونڈا کہ جو آپ تو کھا نہیں سکتے، وہ آپ کا رفیج، آپ کا ونڈا اور وہ چیزیں چارہ کہ جو سستا، وہ آپ اس کو کھلا کے مصفہ دودھ لیتے ہیں، اور وہ اسٹرلائزڈ ہوتا ہے، حلال بھی ہوتا ہے اور طیب بھی ہوتا ہے، سائغ للشاربین، پیلیٹیبل، ایسے پھسلتا ہے اندر کے منہ میں ڈالو تو نیچے آئس کریم کی طرح، تو وہ گلے میں بھی بہت رکاوٹ نہیں پیدا کرتا۔ تو یہ وہ مشروب جو تمہیں دیا جاتا ہے، یہ مشروب اس لیے تمہیں دیے جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہیں، اور اس رزق، اور یہ اللہ رازق ہیں، اور یہ جو گائے تمہارا رزق ہے، اس میں سے نکلا ہے دودھ۔ اللہ جل شانہ نے بنائے ہیں وہ لوگ کہ جو اس گائے سے محبت رکھتے ہیں اور اس کو لک آفٹر کرتے ہیں، اور یہاں سے ملک لے کر تمہارے بچوں تک، تم تک پہنچاتے ہیں،
اور تمہارے تک پہنچانے میں اس میں کوئی بیکٹیریا نہیں آ جاتے، وہ مصفہ رہتا ہے، تم اسے بوائل کر لیتے ہو، اس میں بیکٹیریا مر جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے تک اس دودھ کو اللہ نے مصفہ رکھا ہے، پاکیزہ رکھا ہے، اور جب تم پیتے ہو تو تمہاری ہڈیاں اور تمہارے جسم کے بہت سارے کیمیکل ریئیکشنز اس دودھ کے اندر موجود ایلیمنٹس کی سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں محتاج بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے کہ تم شوگر اور گلوکوز تمہارے لیے ضروری ہے، تو اللہ نے اتنی مقدار میں گندم، مکئی اور اجناس اور بارلے پیدا کر دیے ہیں کہ ہر ایک کو گلوکوز سے بھر دیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایگریکلچرسٹ بنا دیے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ نے کھیتوں میں بنا دی ہے، وہ اس کے اندر کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور تمہیں وہ پہنچاتے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے کچھ لوگوں کو مچھیرا بنا دیا ہے کہ اللہ نے رزق جو ہے سمندروں میں بھی رکھا ہے، اور اتنی زبردست مچھلی کہ جو چربی والی مچھلی اور جس کے اندر اومیگا 3 کہ جو تمہاری شریانوں کو کھولتی ہے، اور اب کیا ہوتا کہ اب پی ایچ ڈی ڈاکٹرز تو وہاں مچھیرے نہیں بن سکتے تھے، اللہ نے کلاس بنا دی کہ وہ کلاس جو تھی مچھیروں کی تھی، وہاں تمہیں وہ مچھلی پرووائڈ کرتی تھی، یہ تمہیں دودھ پرووائڈ کرتے تھے، وہ تمہیں آلو مٹر گاجریں اور جناس پرووائڈ کرتے تھے، اور اللہ جل شانہ نے پھر تمہارے میں سے کچھ لوگوں کو اتنی ذہانت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دے دی، حکمت دے دی، کوئی اس میں اورنگزیب عالمگیر بن گیا اور کوئی جہانگیر بن گیا، عدل جہانگیری بھی مشہور ہے، انتہائی ذہین تھا بادشاہ، اس سے کام یہ لینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا مختلف سیکشنز اور مختلف کلاسز میں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کام لیتے چلے جاؤ، اور اسی کے اندر تم جو ہے بے شرع کرتے ہوئے اور تم اسی میں تجارت کرتے ہوئے اپنا رزق بھی تلاش کر لو۔ یہ جو رزق تلاش کرنے کے طرق آج ہیں، یہ ہماری زندگی کے مقاصد میں سے نہیں ہیں، اور اگر اس کو بھی دیکھ لیا جائے تو اس میں کوئی چیز خلاف شرع نہیں ہے، لیکن بات پتہ کیا ہے کہ تم جب چھوٹے تھے تو ماں باپ نے تمہیں کہا اس کو ہم نہ یہ کرائیں گے، وہ بنائیں گے، تو تمہیں اس کی طرف ڈال دیا گیا اور تمہارا رخ ادھر چلا گیا۔ تم نے ذرا ہوش سنبھالی تو تم فرسٹ کلاس میں تھے، عمر تمہاری 5 سال 4 سال تھی، تم اسی میٹرک کے لیول کے اندر چلتے رہے، اس دوران تم ٹین ایج بلوغت کے قریب آ گئے، بلوغت کے قریب جب تم پہنچے تو تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے۔ تم بالکل ایک جانور، حیوان، صرف جو کتابوں کا بوجھ اور بستر اور بستہ تمہاری یعنی بیک پر سوار تھا، لیکن تم ناواقف تھے کہ تم کس لیے اس دنیا میں آئے ہو۔ کھانا پینا کھیلنا یہ تو کوئی عرض نہیں تھا، لیکن تمہیں مقصد زندگی نہ بتایا گیا نہ سمجھایا گیا، تو یہ اس کے بعد تمہیں آگے ڈال دیا گیا، پھر تم کسی کسب میں چلے گئے، کوئی ڈاکٹر انجینئرنگ میں چلے گئے، یہ چیزیں فائدہ مند تھیں لیکن یہ مقصود زندگی نہیں تھیں۔ تم نے ان کو مقصود زندگی بنا کے اختیار کیا، اور مقصود زندگی بنا کے اختیار کرنے کی دلیل کیا تھی کہ تمہارے پاس ان کو اختیار کرنے کے بعد انہماک تمہارا اتنا شدید تھا کہ تمہارے پاس نہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت تھا، نہ اللہ کو جاننے کا وقت تھا، نہ اللہ کو پہچاننے کا وقت تھا، نہ تم زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے تھے، نہ تم کتاب کو اور قرآن کو کھولنا چاہتے تھے، نہ تم کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کر زندگی کا مقصد جاننا چاہتے تھے، نہ تمہیں آداب بندگی کی فکر تھی، نہ تم بندگی سیکھنا چاہتے تھے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہ تمہاری ماں نے نہ تمہارے دادا نے کسی نے تمہیں بتایا ہی نہیں تھا، تمہیں مقصد زندگی سے مخفی رکھا گیا، تمہیں روک دیا گیا، تمہیں نہیں سمجھایا گیا کہ تم اس دن میں کیسے آئے تھے، کس لیے آئے تھے۔ تو یہاں پر ذرا بات کے اختتام میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تمہاری ضروریات زندگی تھی، اس کو اسلام نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کی اہمیت بھی بیان کی کہ
کہ بھئی یہ ضروریات زندگی تمہاری پوری ہونی چاہیے، لیکن لگژریز نہیں، لیوش لائف نہیں، بنیادی ضرورتیں تمہاری ساری، جس سے تمہارا جسم ہیلدی رہے، جس سے تمہیں تکلیف نہ ہو، جس سے تمہاری عافیت سلب نہ ہو اور تمہیں عافیت میسر رہے۔ تو یہ ساری زندگی کی جو ضرورتیں تھیں جو تمہیں میسر آنی تھی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم معاش رکھے تھے اور تم ان قسم معاش کو اختیار بھی کرتے، لیکن جو غلطی تمہارے سے ہوئی وہ بتاتا ہوں کیا ہے۔ وہ غلطی ہوئی کہ تم نے اصل ہونے کو سمجھ لیا، اپنے دل و دماغ کی ساری نعمتوں کو تم نے اس میں خرچ کر دیا، اپنے بچوں کو تم نے اسی میں ڈال دیا، تمہارا اوڑھنا بچھونا وہی ڈگریاں، وہی کسب معاش، وہی اشیاء، تم نے بچوں کو امریکہ بنایا، سائنٹسٹ بنایا، تم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول کا نام تک نہیں سکھایا۔ تمہارے بچے بڑے بڑے ڈاکٹر تو بن گئے لیکن ان کو سورہ فاتحہ بھی نہ آئی۔ تو یہ بچے اپنی زندگی کا مقصد بنا کر ان پیشوں کو زندگی کا مقصد بنا کر چل رہے ہیں، اور ان پیشوں کو کامیابی کا معیار بنا کے چل رہے ہیں، اور عزت کا معیار بھی انہی کو بلا کے چل رہے ہیں، اور یہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے، یہی ان کا اول اور آخر ہے۔ روٹی تو ان کو بھی مل رہی ہے، اور روٹی تو سب کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ زیادہ خوشحال ہیں، یا ان کے دل و دماغ میں غم اور فکر نہیں ہے کہ ان کے پاس مال پیسہ اور عہدہ ہے۔ یہ تم سے زیادہ بیمار ہیں اور ڈپریشن اور انگزائٹی کے مریض ہیں، اور ان کے مسائل تم سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن بات یہ تھی کہ تم 18 گھنٹے بھی دکان پہ کام کرتے، لیکن 18 گھنٹے کام کرنا بھی تمہارے لیے جائز تھا، اور وہ کام کرنا بھی تمہارے لیے فضیلت کا باعث تھا، اور وہ بھی تمہارے لیے عبادت بن جاتا اگر تم اس کو صرف ضرورت زندگی سمجھ کے اختیار کرتے، اور یہ کہتے کہ یہ میری ضرورت ہے، ہرگز مقصد نہیں ہے، اور میرا مقصد اللہ کی عبادت ہے، میرا مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اور تم اپنے آپ کو پہچانتے کہ تم کون ہو، تم کہتے میں انسان ہوں، میں کون ہوں، میں عبد ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاؤں گا، اور میں اللہ کے سامنے جواب دیا جاؤں گا، اور اپنے وقت پہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور میری ساری اشیاء ختم ہو جائیں گی، پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ کھڑا کر دی جاؤں گا۔ تمہیں یہ بتایا ہی نہیں، تمہارا تعارف کرایا ہی نہیں، تمہیں مال پیسہ روٹی گاڑی اور اسی کے اندر تمہیں مبتلا کر کے تمہاری زندگی سے آخرت کے اوپر ایک بالکل غفلت کا پردہ ڈال دیا گیا۔ تمہارے دل و دماغ میں آخرت ہے ہی نہیں۔ تم اللہ کی ملاقات کا تذکرہ تو کرتے ہو کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تمہیں استظہار نہیں ہے، تمہاری زندگی اس کے مصداق نہیں ہے۔ تم تو بنے ہوئے ہو اعلیٰ کار ضرورتوں کے اور اسباب کے، تم تو اسباب کے بندے ہو، تم تو عبد الدرہم ہو، تمہارا الہ تو یہ تمہاری دکانیں ہیں، اور تمہارا الہ تو تمہارے یہ کسب معاش کی اشیاء ہیں کہ جن کے ذرا سا بھی کمی بیشی سے تمہاری چیخیں نکل جاتی ہیں، اور جب تم اللہ جل شانہ کے احکامات کو توڑتے ہو اور تم کبیرہ گناہ میں سرزد ہوتے ہو تو تمہارے اوپر جوں تک نہیں رینگتی، حالانکہ اس کبیرہ گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تم اللہ کی نگاہ میں گر جاتے ہو۔ لیکن جب تمہارا ایک پاسا دکان کا ذرا ڈیمیج ہوتا ہے تو تمہیں رات نیند نہیں آتی، اور تم جناب ڈپریشن میں چلے جاتے ہو، آنسوں سے روتے ہو۔ تو یہ تھی وہ دنیا کہ جس کی قدر و منزلت تمہارے دل میں اتنی تھی کہ جب اس کو ذرا سی بھی گزند پہنچتی تھی تو تم پریشان ہو جاتے تھے، تمہارے چھکے چھوٹ جاتے تھے، تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا تھا۔ اور جب تم نے دیکھا کہ ہم بوڑھے ہو گئے، ہمارے بچے جوان ہو گئے، تو تم نے ایک نگاہ ان کی دنیا پہ ڈالی، تو تم نے کہا وہ تو امریکہ میں ہیں، وہ تو ویل سیٹلڈ ہیں، اور ان کے پاس تو آمدنی بہت ہے، اور تم مطمئن ہو گئے۔ اور جب تم نے ان کے دین کی طرف دیکھا تو دین سے وہ عاری تھے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کا علم نہیں تھا، اور یہ روز قیامت تمہارے گلے پڑے گا۔ وہ بچے تمہیں کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا تھا، انہیں ہمیں تیرا تعارف نہیں کرایا تھا، ہمیں جس راستے پہ چلا کے ہم چل گئے، اب ہم جو بھی ہیں تو ہمیں سزا تو دے،
لیکن یہ ہمارے ماں باپ کو دگنی سزا دے کہ انہوں نے ہمیں اللہ تک نہیں پہنچایا۔ تو میرا جو بیان کا مضمون تھا کہ یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہتا ہوں، میری اس بات کو آپ چیلنج کر کے دیکھ لیں کہ کمائی کرنا آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ آج میں نے اس مضمون کو اس لیے اختیار کیا کہ تمہاری کمائیوں نے تمہیں اصل مقصد سے غافل کر دیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، رب نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، جھک جانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا تم باز تو آتے نہیں ہو، اور جو کبیرہ گناہ ہے ان کو تم سیکھتے بھی نہیں ہو، اور تمہاری زندگی میں کبیرہ گناہ بھی ہیں، اور رسول اللہ کی سنت بھی تم اختیار نہیں کرتے، حضور کا طریقہ بھی تم اختیار نہیں کرتے، اور تمہارے جو مال ہیں ان کے اندر سود ہے، اور تمہارے مال کے اندر بے فاسد ہے، اور تمہارے مال کے اندر حرام مال کی آمیزش ہے، اور تمہارے کلام اور معاشرت کے اندر تبذیر ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ یہ اخوان الشیاطین ہیں، شیطان کے بھائی ہیں جو مبذرین ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ تمہاری بیٹھک میں، تمہارے لائف سٹائل میں تبذیر پائی جاتی ہے، پھر تمہارے لائف سٹائل کے اندر اسراف پایا جاتا ہے، تو تم اسراف میں بھی مبتلا ہو، تبذیر میں بھی مبتلا ہو، پھر تم نمود و نمائش کے قائل ہو، پھر تمہاری چودراہٹیں بھی بڑی ہیں، پھر تمہاری شادیوں میں تمہاری چودراہٹیں نظر آتی ہیں، تو تمہارے تکبر کا اظہار تمہاری شادیوں میں، فنکشنز میں ہوتا ہے۔ تو یہ تمہاری زندگی کے احوال ہیں، تو تم اور ہم سب اللہ سے غافل ہیں۔ اس غفلت نے ہمیں جہنم تک پہنچا دی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ہم نے دنیا کی ہوس اور لالچ اور دنیا کی کثرت اور تقابل اور تفاخر نے ہماری زندگیوں کو اجیرن کر دی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ دنیا کو کما کر اپنا ایک معیار اور لیونگ کیا کہتے ہیں ایک لیونگ سٹینڈرڈ وہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے معاشرے میں ایک معزز شخص ہیں، اور اندر سے ہم کڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی گلے ملتے ہیں تو دل دور ہوتے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں مبارک ہو، اندر سے حسد ہوتا ہے، کسی کی خوشی میں پارٹیسپیٹ کر کے اس کو گفٹ دے رہے ہوتے ہیں اور اندر سے جل اور بھن رہے ہوتے ہیں۔ ہماری جھوٹی زندگی ہے، ہم سارے کے سارے جھوٹے ہیں، اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سچ نہیں سیکھا۔ سچ تو سارا حضور کے قدموں سے حاصل ہوتا تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ حضور کے قدموں سے حاصل ہوتا تھا، سکسیس آف لائف، دا سالویشن اور نجات رسول اللہ کے قدموں میں پائی جاتی تھی۔ حسن خلق اور محبتیں اور آپس میں جو تعلقات کی خوبیاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے حاصل ہوتا تھا، اور ہم نے وہ قدم چھوڑ دیے اور اپنی مرضی اختیار کر لی۔ یاد رکھنا، جن کمائیوں میں تم مشغول ہو یہ مقاصد زندگی نہیں ہے، یہ ضرورت زندگی ہیں، اور جب تم ان کے اندر اس درجے میں مشغول ہو جاتے ہو کہ تمہارے مقاصد روپوش ہو جاتے ہیں اور تمہیں ان مقاصد کے لیے وقت نہیں بچتا، تو یاد رکھو کہ یہ جو ضروریات زندگی ہیں تم نے ان کو مقصد کی جگہ بنا لیا۔ اور یاد رکھنا کہ مقصد ہمیشہ اعلیٰ ہوتا ہے اور ضرورت ہمیشہ ادنا ہوتی ہے۔ تم کیا اعلیٰ کو ادنا پہ قربان کرتے ہو، ادنا کو اعلیٰ پہ قربان کرتے ہو؟ جبکہ تم اس وقت اعلیٰ کو ادنا پہ قربان کر رہے ہو، تو مقاصد زندگی کو ضروریات زندگی کے تلے رکھ کے ذبح کرتے ہو۔ تمہارے سامنے زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہے، تم نے زندگی کا مقصد متعین نہیں کیا، تمہیں اللہ کی ملاقات کا شوق ہی نہیں ہے، تم نے گزری زندگی میں جو گناہ کیے اس کو سوچا ہی نہیں، تم نے چھوٹی نمازوں کا پتہ ہی نہیں کیا، تم نے کتنی دل آزاریاں کی اور کتنے گناہ کیے، اور تمہاری آنکھیں کیا کیا کچھ کرتی رہیں، وہ بد نظریاں اور وہ گناہ تم نے اس کو میجر نہیں کیا۔ تم میجر کرتے ہو کہ میرا پروفٹ کتنا ہے اور لاس کتنا ہے، تو تم پکے دنیا دار ہو، پتہ نہیں تم مسلمان بھی ہو یا کافر ہو، خدا جانتا ہے مسلمان ہو یا کافر ہو، اس لیے کہ تم تو عبد الدرہم ہو اور درہم کے بندے ہو، اور تم نے الہ تو بنا رکھا ہے اپنی خواہشات نفسانیہ کو۔ اس لیے میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ میں نے آیت پڑھی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بندے سن، تیری زندگی کا مقصد اللہ جل شانہ نے اور اس رب نے جس سے تیرے عذاب بنائے،
جس نے تیرا جسم بنایا، اور جس نے تجھے پیدا کیا، اس نے تیری زندگی کا مقصد یہ متعین کیا کہ تیری زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ اب عبادت کو بھی جانو اور آداب بندگی بھی جانو اور عبادت کا طریقہ بھی سیکھو، اور یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کرنا ہوتا ہے اور اللہ کی ناگواری سے کیسے بچنا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ لنکونن من الخاسرین۔ قلوبنا یا اللہ اکبر، یا اللہ اکبر، یا اللہ اکبر، یا اللہ اکبر، یا اللہ ان اپنی بات کا ہمیں آپ کو قبول کرو، کسی ایک کو بھی رد نہ کرو، کسی ایک کو بھی رد، کسی کو بھی ضائع نہ کرو، آنے والوں کو شرط قبولی سے قلوب کو ہدایت کی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم